میں دلہا بنا اس اسٹیج پر پہنچا ہی تھا کہ میری نظر سامنے بیٹھی دلہن پر ٹھہر سی گئی۔ وہ اس قدر خوبصورت تھی کہ اسے دیکھ کر کسی گڑیا کا گمان ہو رہا تھا۔ میں نے دل ہی دل میں اپنی ماں کی پسند کو داد دی، جس نے میرے لیے واقعی ایک بہت خوبصورت لڑکی کا انتخاب کیا تھا۔ پھر میری ماں نے بتایا تھا کہ اس کا خاندان بھی بہت اچھا ہے، نیک ہے۔ لڑکی کی تعریفوں میں میری ماں نے کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ میری بہنوں نے مجھے لے جا کر دلہن کے برابر بٹھا دیا، کیونکہ نکاح کی رسم ادا ہو چکی تھی اور اب وہ میری باقاعدہ شرعی حیثیت سے بیوی تھی۔ میں اس کے پاس جا کے بیٹھا تو میں نے آہستگی سے اس کی تعریف کر دی، جسے سن کر اس کے چہرے پر ایک دم ہی مسکراہٹ بکھر گئی۔ شرم و حیا کے گلابی رنگ نظر آنے لگے۔ وہ ایک دم سے ہی اپنے آپ میں سمٹی تھی اور مجھے احساس ہوا تھا کہ واقعی وہ موم سے بنی ہوئی گڑیا ہے۔ کچھ ہی دیر بعد رخصتی کا عمل شروع ہوا تو اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر میرے دل کو کچھ ہونے لگا۔ ظاہر سی بات ہے، اس کے لیے اپنا گھر چھوڑنا ایک مشکل کام تھا۔ وہ اپنے گھر کی سب سے بڑی بیٹی تھی، اپنے ماں باپ کے بہت قریب تھی، اسی لیے اپنے باپ کا گھر چھوڑنا اس کے لیے ہرگز بھی آسان نہیں تھا۔ میں نے اس مشکل مرحلے میں اس کا ہاتھ تھاما، اسے گاڑی میں لا کے بٹھایا، خود اس کے برابر میں گاڑی میں بیٹھ گیا۔ کچھ ہی دیر بعد ہم اپنے گھر پہنچ گئے۔ میں نے خود ہی اسے گاڑی سے اترنے میں مدد دی تھی۔ پھر میری بہنیں اسے میرے کمرے تک لے گئیں۔ میں خوشی سے سرشار تھا۔ میری زندگی کا یہ سب سے خوبصورت لمحہ تھا۔ اپنی زندگی کے مکمل ہو جانے کا احساس مجھے مسکرانے پہ مجبور کر رہا تھا۔ ابھی میں اپنی دلہن کو کمرے میں بھیج کر رشتہ داروں سے فارغ ہوا تھا کہ دوستوں کی باری چلی آئی۔ باری باری میرے سارے دوستوں نے مجھے مبارکباد دی۔ ایک ایک کر کے وہ جانے لگے۔ سب سے آخر میں میرا سب سے جگری دوست ذیشان میرے قریب آیا۔ اس کے چہرے پر عجیب سے اتار چڑھاؤ تھے۔ وہ میرے گلے تو لگا لیکن اس نے مجھے کھل کے مبارکباد نہ دی، اور اس بات نے مجھے حیران کر دیا، کیونکہ ذیشان سے زیادہ دوستی میری کسی کے ساتھ بھی نہیں تھی۔ نہ وہ رخصتی کے وقت قریب آیا تھا، نہ ہی گھر آنے کے بعد اس نے کسی کام کو ہاتھ لگایا تھا۔ وہ تو بھاگ بھاگ کے شادی کے سارے انتظامات کرتا نظر آ رہا تھا۔ میں نے کہا، کیا بات ہے جگر؟ لگتا ہے میری شادی میں تم بہت تھک گئے ہو، شکل تو دیکھو کیسی ہو رہی ہے۔ میں نے ہنس کر یہ بات کی تھی، لیکن اس نے ایک دم سے نظریں چرا لیں۔ اس کا انداز مجھے حیران کر گیا۔ میں نے کہا، کیا بات ہے ذیشان؟ بولو، کوئی مسئلہ ہے؟ وہ آہستگی سے کہنے لگا، یار پتہ نہیں اس موقع پہ یہ بات تجھے کرنی چاہیے یا نہیں، لیکن میرا دل نہیں مان رہا کہ اتنی بڑی بات تجھے نہ بتاؤں۔ میں نے حیرت سے پوچھا کہ کیا ہوا ہے؟ بولو، تمہارے اور میرے بیچ میں کون سی ڈھکی چھپی بات ہے جو تم اتنا آگے پیچھے ہو رہے ہو؟ وہ کہنے لگا، یار مہرین بھابی کے بارے میں تم کچھ جانتے ہو؟ مہرین میری نئی نویلی دلہن کا نام تھا۔ اپنے دوست کے منہ سے اس وقت اس کا نام سن کر میں چونکا، اور میں نے کہا کہ ہاں، اماں نے بتایا تھا کہ اس نے BA کیا ہے، اپنے ماں باپ کی بڑی بیٹی ہے، نیک اور شریف ہے، بس اس سے زیادہ اور کچھ نہیں جانتا۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب سا تاثر آیا۔ کہنے لگا، چلو ٹھیک ہے، میں پھر چلتا ہوں۔ میں نے فوراً ذیشان کا ہاتھ پکڑا۔ میں نے کہا، بات چھیڑ دی ہے تو بتا، کیا بات ہے؟ کیا مہرین کے حوالے سے کوئی بات ہے؟ میرے دل میں ایک کھٹکا سا آیا۔ وہ نظر چراتے ہوئے کہنے لگا، ہاں، تمہیں شادی سے پہلے کچھ معلومات کر لینی چاہیے تھی۔ اگر مجھے معلوم ہوتا کہ تمہاری شادی کس مہرین سے ہو رہی ہے تو شاید میں تمہیں پہلے ہی سب کچھ بتا دیتا، لیکن اب کچھ کہنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے کیونکہ تمہاری شادی ہو چکی ہے۔ ذیشان نے جس انداز میں بات کی، میرا تو دل دھڑکنا ہی بھول گیا۔ میں نے کہا، جو بھی ہے کھل کے بتاؤ۔ وہ کہنے لگا، دیکھو افتخار، غصہ نہ کرنا، صبر و تحمل سے میری بات سننا اور سمجھنے کی کوشش کرنا۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ تمہیں مہرین بھابی کے بارے میں کچھ علم نہیں ہے، بس اسی لیے میں نے یہ بات چھیڑ دی۔ پھر وہ سر جھکا کے کہنے لگا کہ مہرین بھابی کا کردار ٹھیک نہیں ہے، کافی لڑکوں سے ان کے تعلقات وغیرہ ہیں، اور میں بھی ان میں سے ایک ہوں۔
پچھلے کچھ عرصے سے میرا اور مہرین کا چکر چل رہا تھا، لیکن پھر اس نے تحفے تحائف لینے کے بعد مجھ سے رابطہ ختم کر دیا۔ مجھے اس بات کا بہت دکھ تھا، لیکن میں نے یہ بات کسی کو بھی نہ بتائی، کیونکہ مجھے لگا کہ اس میں میری ہی بے عزتی ہوگی کہ میں ایک لڑکی کے ہاتھوں بے وقوف بن گیا۔ جبھی میں نے تجھے بھی اس بارے میں کچھ نہیں بتایا۔ میرا ارادہ تھا کہ جب میں اس کے گھر رشتہ بھیجتا تو پھر سارے ہی دوستوں کو خبر کرتا، لیکن اس سے پہلے ہی مہرین نے مجھ سے تعلق ختم کر لیا۔ دراصل وہ ایک لالچی لڑکی ہے جو امیر لڑکوں کی دولت کے پیچھے مرتی ہے۔ تجھ سے شادی بھی شاید اس نے تیرا گھر اور گاڑی دیکھ کے ہی کی ہے۔ ذیشان کی بات سن کے مجھے لگا تھا کہ میرے سر پر آسمان گر پڑا ہو۔ میں نے ہکلاتے ہوئے کہا، تجھے غلط فہمی ہوئی ہوگی، ہو سکتا ہے وہ مہرین کوئی اور ہو۔ میرا دل یہ ماننے کو راضی نہیں تھا کہ جو لڑکی اتنی شریف اور نیک نظر آتی تھی، اس کا کردار اندر سے اتنا سیاہ ہو سکتا ہے۔ ذیشان نے اپنی جیب سے موبائل فون نکالا، کہنے لگا، اپنی محبت کی کچھ یادیں میں نے ابھی سنبھال کے رکھی ہیں، جنہیں آج میں ڈیلیٹ کرنے لگا ہوں، لیکن اس سے پہلے تمہیں دکھا دوں تاکہ تمہیں یقین آ جائے کہ میں نہ ہی مذاق کر رہا ہوں اور نہ ہی یہ کوئی جھوٹ ہے۔ یہ کہہ کے اس نے اپنے موبائل فون کی گیلری کھول کے میرے آگے کی، جہاں مہرین کی بے شمار تصاویر تھیں۔ کہیں بال کھلے ہوئے تھے، کہیں وہ بستر پر آڑی ترچھی پڑی ہوئی تھی، کہیں وہ چھت پہ اپنی خوبصورتی کے جلوے بکھیر رہی تھی۔ تقریباً 10-12 تصاویر تھیں، جنہیں دیکھنے کے بعد میرے لیے اپنے پیروں پہ کھڑا رہنا مشکل ہو گیا۔ کتنی ہی دیر تک میں ذیشان کے چہرے کو تکتا رہا، جو شرمندگی سے چور نظر آ رہا تھا۔ پھر اس نے میرے سامنے ہی وہ ساری تصاویر ڈیلیٹ کر دی۔ کہنے لگا، افتخار، ہو سکے تو مجھے معاف کر دینا۔ اگر مجھے اس بارے میں پہلے سے علم ہوتا تو میں ضرور تمہیں آگاہ کرتا، لیکن اب تمہارا کام ہے کہ تم اپنی بیوی پہ سختی کرو، اسے سیدھے راستے پہ لے کے آؤ۔ یہ بھی ممکن ہے کہ شادی کے بعد وہ خود ہی سنبھل جائے۔ ذیشان مجھے شادی کی مبارکباد دیتا چلا گیا، اور مجھے ایسے لگا جیسے اس نے مبارکباد نہیں بلکہ مجھے گالی دی ہو۔ ایک ایسی عورت جو مجھ سے پہلے کتنے ہی مردوں سے عاشقی لڑا چکی تھی، میں اس کے ساتھ اپنی زندگی کیسے بسر کر سکتا تھا؟ آج میرا دوست اس کا نام لے رہا تھا، کل کو نہ جانے کتنے ایسے اور مرد ہوتے جو مجھے اس کے نام کی مالا جپتے نظر آتے۔ میری غیرت کو یہ بات کیسے گوارا ہوتی؟ میں لڑکھڑاتے قدموں سے واپس اپنے گھر کے اندر داخل ہوا۔ تقریباً سارے ہی دوست اور مہمان وغیرہ جا چکے تھے۔ اماں اور بہنیں لاؤنج میں ہی بیٹھی تھیں۔ مجھے دیکھ کے کہنے لگی، کہاں رہ گئے تھے افتخار؟ دلہن کب سے کمرے میں تمہارا انتظار کر رہی ہوگی۔ تم نے تو رسموں میں بھی حصہ نہیں لیا، اپنے دوستوں میں مصروف ہو گئے، جاؤ کمرے میں جاؤ۔ اماں نے ذرا سختی سے مجھے ڈانٹ کر کہا، تو میں نے بنا اماں سے نظریں ملائے کمرے کا رخ کیا۔ کمرے کا دروازہ کھول کے میں اندر داخل ہوا تو مہرین بستر پر نئی نویلی دلہنوں کی طرح شرمائی لجائی سی بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ اپنی انگلیوں کو آپس میں مروڑ رہی تھی، چہرہ جھکا ہوا تھا، پلکیں آہستگی سے لرز رہی تھیں۔ میں نے بہت غور سے اسے دیکھا، دل میں سوچنے لگا کتنی مکار عورت ہے، اتنے مردوں کے ساتھ عشق لڑانے کے باوجود کیسے شرم و حیا کا دکھاوا کر رہی ہے۔ مجھے اپنی قسمت پہ افسوس ہونے لگا۔ میں افتخار احمد، اپنے ماں باپ کا اکلوتا بیٹا، باپ کے مرنے کے بعد میں نے تنہا اپنے باپ کا پورا کاروبار سنبھالا، اپنی بہنوں کی شادی کی، اپنی ماں کو حج کروایا، پھر اس کے بعد میں اپنی شادی کے لیے رضامند ہوا۔ جب تک میں نے اپنی ساری ذمہ داریوں کو پورا نہیں کیا، تب تک نہ میں نے کسی لڑکی کی طرف نظر اٹھا کے دیکھا، نہ ہی شادی کا نام لیا۔ اپنی ماں کو حج کروانے کے بعد میرا دل مطمئن ہوا کہ اب میں نے اپنے سارے فرائض پورے کر دیے ہیں، وہ ساری ذمہ داریاں جو میرے مرتے ہوئے باپ نے میرے کندھوں پہ ڈالی تھیں وہ ادا ہو چکی ہیں۔ اس لیے میں نے اپنی ماں سے کہا کہ اب آپ جس سے چاہے میری شادی کروا دیں، اور میری ماں نے میرے لیے مہرین کا انتخاب کیا۔ لیکن مجھے کیا معلوم تھا کہ میری قسمت کتنی سیاہ ہے۔ جس پل کے لیے میں نے کئی سال انتظار کیا تھا، آج وہ پل جب میری زندگی میں آیا
تو میرے دل میں کوئی ارمان باقی نہ بچے، بلکہ نفرت کا سمندر ٹھاٹھے مار رہا تھا۔ میں نے غصے کے عالم میں بس ایک نظر مہرین پہ ڈالی، آگے بڑھ کر اسے بازو سے کھینچ کے بستر پہ کھڑا کر دیا۔ میری اس حرکت پر وہ ششدر رہ گئی، گھبرائی خوفزدہ سی نظروں سے مجھے دیکھتے ہوئے کہنے لگی، کیا ہوا ہے افتخار؟ میں نے ایک زوردار تماچا اس کے منہ پہ مارا اور کہا کہ تم جیسی بد کردار اور بے حیا لڑکی میرے ہی نصیب میں لکھی تھی۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ تم اتنی آسانی سے میری ماں کو بے وقوف بنا لو گی۔ کاش مجھے اندازہ ہوتا کہ تم لوگ کیسے ہو تو میں اچھی طرح معلومات کرواتا۔ میری بات سن کر مہرین کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ کہنے لگی، آپ کیا کہہ رہے ہیں افتخار؟ یقیناً آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، میں نے یا میرے گھر والوں نے کچھ غلط نہیں کیا۔ میں نے اسے دھکا دے کے بستر پہ گرایا اور کہا، اچھا تو پھر یہ بتاؤ کہ محبت کے نام پر آج تک کتنے لڑکوں سے تحائف وصول کیے ہیں؟ کتنے عاشق ہیں تمہارے؟ اور کس کس سے تمہاری عاشقی کے قصے سننے کو ملیں گے؟ میری بات سن کے مہرین کے چہرے کا رنگ اتر گیا۔ وہ ایک دم چیختے ہوئے کہنے لگی، مجھ پر بہتان نہ لگائیں، یہ سراسر جھوٹ ہے، الزام ہے یہ، میرا کسی سے کوئی واسطہ تعلق نہیں ہے، میں نے کبھی کسی مرد کی طرف نظر اٹھا کے بھی نہیں دیکھا۔ میں زور سے ہنسا۔ میں نے کہا، بس بہت ہوا تمہاری یہ خوبصورتی اور مکاری کا جال، اب مزید مجھے پاگل نہیں بنا سکتی تمہیں دیکھتے ہی پہلی نظر میں بھی تم سے محبت کرنے کی غلطی کر بیٹھا تھا، لیکن میں اتنا بے غیرت نہیں ہوں کہ یہ جاننے کے بعد کہ تمہارا کردار کیسا ہے تمہیں اپنے نکاح میں رکھوں گا۔ میرے لفظوں نے اس پر بجلی گرائی تھی۔ اس نے فوراً سے واش روم کا رخ کیا۔ جب واپس لوٹی تو وہ باوضو تھی۔ اس نے قرآن پاک کو اٹھایا، میرے سامنے کرتے ہوئے کہنے لگی، میں آپ کے سامنے اللہ پاک کی اس پاک کتاب پر ہاتھ رکھ کر اپنی پاک دامنی کی قسم کھاتی ہوں، میرا کسی لڑکے کے ساتھ کوئی چکر، کوئی تعلق نہیں تھا، میرا نکاح آپ کے ساتھ ہوا ہے اور میں پورے دل سے اس شادی کو قبول کرتی ہوں۔ نہ آپ سے پہلے میری زندگی میں کوئی تھا اور نہ ہی آپ کے بعد میں کسی کو اپنی زندگی کا حصہ بنا سکوں گی۔ اس نے روتے ہوئے کلام الہی پہ ہاتھ رکھ کے اپنی بے گناہی کے لیے قسم کھائی تھی، لیکن تب بھی مجھے اس پر اعتبار نہیں ہوا، کیونکہ مجھے ذیشان پر جس قدر اعتبار تھا اس کے بعد شاید اور کسی بات کی کچھ گنجائش ہی نہیں بچتی تھی۔ وہ میرا بچپن کا دوست تھا اور یقیناً وہ کسی بھی صورت مجھ سے جھوٹ نہیں کہہ سکتا تھا، اور پھر اس کے موبائل میں مہرین کی کئی تصاویر میں نے خود دیکھی تھیں، اس لیے میں نے اس کی قسم کا پاس بھی نہ رکھا اور کھڑے کھڑے اسے یہ کہہ کے طلاق دے دی کہ میرا اور اس کا کوئی تعلق نہیں۔ طلاق کے لفظوں نے اسے نڈھال سا کر دیا۔ وہ اپنا سر پکڑے بستر پہ بیٹھ گئی۔ کتنی ہی دیر آنسو بہاتی رہی۔ میں خود بھی سکتے کے عالم میں کھڑا تھا۔ ان لفظوں کی ہیبت مجھ پر طاری تھی۔ طلاق دینا یا طلاق جیسے لفظ کو ادا کرنا یقیناً ایک بھیانک کام تھا۔ یہ اس قدر بھاری لفظ تھے کہ انہوں نے مجھے بھی پوری طرح سے جھٹکا پہنچایا تھا۔ کچھ دیر بعد جب مجھے ہوش آیا تو میں کمرے سے باہر نکلا۔ میں نے اپنی ماں اور بہنوں کو جو باتوں میں مصروف تھیں یہ بات بتا دی کہ میں نے مہرین کو طلاق دے دی ہے۔ میری بات سن کے میری ماں نے اپنا دل پکڑ لیا، جبکہ بہنیں آنکھیں پھاڑے مجھے دیکھ رہی تھیں۔ پھر میری چھوٹی بہن جو شادی شدہ تھی وہ غصے میں کہنے لگی، بھائی یہ کیسا مذاق ہے؟ دیکھ نہیں رہے اماں کی طبیعت خراب ہو رہی ہے، جائیں واپس کمرے میں جائیں۔ میں نے سخت لہجے میں کہا، فرحانہ میں کوئی مذاق نہیں کر رہا ہوں، میں نے سچ میں مہرین کو طلاق دے دی ہے۔ وہ ایک انتہائی بد کردار لڑکی ہے جس کے کئی لڑکوں کے ساتھ تعلقات ہیں، اور یہ بات مجھے آج اور ابھی پتہ چلی ہے، اور یہ سب کچھ جاننے کے بعد میں مزید اس کو اپنے نکاح میں نہیں رکھ سکتا تھا۔ میں اسے طلاق دے چکا ہوں، تم اس کا سامان باندھو اور عزت کے ساتھ اسے اس کے گھر چھوڑاؤ۔ فرحانہ بس خاموشی سے مجھے دیکھتی رہ گئی، جبکہ اماں روتے ہوئے کہہ رہی تھی کہ تجھے کیا ہو گیا افتخار، اچھی بھلی لڑکی ہے، اتنے اچھے گھرانے کی ہے،
بھلا وہ ایسی حرکتیں کیسے کر سکتی ہے؟ یقیناً تجھے کوئی غلط فہمی ہوئی ہوگی، کم سے کم اسے اپنے کردار کی صفائی کا موقع تو دیتا۔ میں نے اماں سے کہا کہ میں نے اپنی آنکھوں سے اس کی تصاویر دیکھی ہیں، اور میں نے جو کچھ کیا ہے سوچ سمجھ کر کیا ہے۔ میری بہن فوراً تیزی سے میرے کمرے میں گئی، پھر اندر سے رونے کی آوازیں آنے لگیں۔ مہرین شاید میری بہن کے گلے لگ کے اپنے غم کو ہلکا کر رہی تھی۔ اماں بھی اٹھ کے میرے ہی کمرے میں چلی گئی تھیں، جبکہ میں گاڑی کی چابیاں لیے گھر سے باہر نکل گیا تھا۔ ساری رات میں سڑکوں پہ مارا مارا پھرتا رہا۔ اس رات کو لے کر میں نے کتنے خواب سجائے تھے۔ ایک قیمتی ہیرے کی انگوٹھی میں نے مہرین کے لیے قریب رکھی تھی۔ کمرے کو پوری طرح سے پھولوں سے سجوایا تھا۔ میں چاہتا تھا میری شادی شدہ زندگی کی شروعات بہت خوبصورت اور خوابوں جیسی ہو، لیکن یہ شروعات میرے لیے ایک بھیانک حقیقت ثابت ہوئی تھی۔ فجر کے وقت جب میں گھر پہنچا تو اس وقت تک فرحانہ ڈرائیور کے ساتھ جا کر مہرین کو اس کے گھر چھوڑ آئی تھی، اور اماں اور فرحانہ سر جوڑ کر بیٹھے تھے۔ مجھے دیکھتے ہی فرحانہ کہنے لگی، آپ کو پتہ ہے اس کے گھر والوں پہ کیا گزری؟ اس کے باپ کو اسی وقت ہارٹ اٹیک ہو گیا، سب لوگ انہیں لے کے ہسپتال بھاگے ہیں، دعا کریں بھائی انہیں کچھ نہ ہو، ورنہ شاید ساری زندگی ہم خود کو معاف نہیں کر سکیں گے۔ یہ آپ نے کیا کر دیا بھائی؟ آپ کو پتہ ہے مہرین بھابھی قرآن پاک کی قسم کھا کے کہہ رہی تھیں کہ وہ بالکل پاک دامن ہے، کم سے کم آپ ان کی قسم کا ہی مان رکھ لیتے۔ میں نے کچھ نہ کہا، خاموشی سے صوفے پہ ڈھہ گیا۔ اماں کہنے لگی، مان لیا کہ اس کے ماضی میں داغ تھے، کم سے کم تو اس کے مستقبل کو ہی بے داغ کر دیتا، اس شادی کو نبھا کے اسے سیدھا راستہ دکھا دیتا۔ کسی کی بیٹی کو بیاہ کے لانے کے بعد پہلی رات طلاق کے 3 بول کہہ دینا کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ اگر اس کے باپ کو کچھ ہو گیا تو میں ساری زندگی خود کو کوسوں گی۔ میں نے تیری تربیت میں ایسی کون سی کمی چھوڑی تھی جو تو نے ایک جوان جہان لڑکی کی زندگی برباد کر دی؟ یہ بھی نہ سوچا کہ تیری اپنی بھی ایک بہن ہے۔ میں نے غصے میں اماں سے کہا، میری بہن کا نام نہ لے اماں، فرحانہ نہ ایسی ہے اور نہ اس کا کسی سے کوئی تعلق رہا ہے۔ اماں تنزیہ سا ہنسی، کہنے لگی، اپنی بہن پہ بات آئی تو تجھے آگ لگ گئی، سوچ تو نے اس لڑکی پہ کیسے قیامت ڈھائی ہے۔ میں نے ایک گہرا سانس لیا، بنا کچھ کہے کمرے میں چلا آیا۔ جانتا تھا اماں اس وقت بہت غصے میں ہے، بات واقعی معمولی نہیں تھی، لیکن اماں میری نظر سے اس بات کو نہیں دیکھ رہی تھی۔ اماں کو یہ بہت آسان لگ رہا تھا کہ میں اس کے داغدار ماضی کو بھلا کے اس کے ساتھ نئی شروعات کر دیتا، لیکن میرا دل جانتا تھا کہ یہ بات مجھ پر کسی پہاڑ کی طرح تھی کہ میری بیوی مجھ سے پہلے میرے ہی دوست کی محبوبہ تھی۔ رویا تو ساری رات میں بھی تھا اور اب بھی آنسو بہا رہا تھا۔ میں نے وضو کیا، فجر کی نماز ادا کی، اور پھر وہی قرآن پاک لے کر بیٹھ گیا جس پر ہاتھ رکھ کر مہرین نے قسم کھائی تھی۔ لفظ میرے آگے دھندلا رہے تھے، آنسو میری آنکھوں سے ٹپک رہے تھے، دل عجیب بے چینی کا شکار تھا۔ میں بس آہستہ آواز میں قرآن پاک کی تلاوت کرنے لگا، لیکن ایسے لگ رہا تھا جیسے کسی نے میرے دل کو مٹھی میں جکڑ لیا ہو۔ اگلے دن مہرین کے گھر سے اس کے والد کے انتقال کی خبر آ گئی تھی۔ اماں اور میری دونوں بہنیں ہی جنازے میں جانا چاہتی تھیں، لیکن میں نے ان دونوں کو روک دیا، کیونکہ مجھے معلوم تھا کہ مہرین کے بھائی یقیناً اماں اور میری بہن کو دیکھ کے ہنگامہ کریں گے، اور پھر لوگ بھی طرح طرح کی باتیں بنائیں گے۔ اسی لیے میں نے صاف کہہ دیا کہ اب ہمارا ان سے کوئی واسطہ نہیں ہے، اس لیے آپ لوگوں کو بھی جانے کی ضرورت نہیں۔ میرے سمجھانے پہ وہ دونوں خاموشی سے بیٹھ گئی۔ پھر میری بہن واپس اپنے سسرال چلی گئی۔ وہاں جا کے اس پر زندگی تنگ ہو گئی۔ اس کی ساس اس سے بار بار پوچھ رہی تھیں، تمہارے بھائی نے اس طرح شادی کی رات اپنی بیوی کو طلاق کیوں دی؟ لیکن میری بہن نے اپنے منہ پہ تالا لگا لیا تھا۔ وہ مہرین کے کردار کے حوالے سے کوئی بھی غلط بات نہیں کہنا چاہتی تھی، اسی لیے اس کے سسرال والے دن رات اس سے طرح طرح کے سوالات کر رہے تھے۔ کئی بار تو وہ اماں کے آگے فون کر کے بھی روئی، کہنے لگی کہ بھائی کے ایک فیصلے کی وجہ سے میرے لیے زندگی بہت مشکل ہو گئی ہے اماں،
میری ساس اور نندے بار بار جاننا چاہتی ہیں کہ بھائی نے آخر ایسی حرکت کیوں کی۔ ہر کوئی بھائی کو برا بھلا کہہ رہا ہے اور ہمارے خاندان کو کوس رہا ہے، خاص کر مہرین کے والد کے انتقال کی وجہ سے ہماری بدنامی میں مزید اضافہ ہوا ہے۔ اماں اسے سمجھاتی، اسے کہتی بیٹا بس اب سمجھ لو کہ نصیب میں یہی لکھا تھا، کچھ دن بعد سب لوگ ہی بھول جائیں گے۔ لیکن کچھ دن بعد میرے کاروبار میں اچانک بہت بڑا گھاٹا ہوا۔ میری فیکٹری میں آگ لگ گئی جس کی وجہ سے سارا سامان جل کے راکھ ہو گیا۔ میں بالکل نقصان کو پہنچ گیا۔ میرا حال بہت برا تھا۔ میرے دوستوں نے میری کافی مدد کی، ذیشان بھی میرے ساتھ کھڑا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی میرا کاروبار سنبھل نہیں پایا۔ میں عرش سے فرش پہ آ گیا، یہاں تک کہ مجھے اپنا بڑا سا گھر بھی فروخت کرنا پڑا۔ پھر ہم نے ایک چھوٹا سا گھر لے لیا۔ اماں تو اٹھتے بیٹھتے یہی کہتی تھیں کہ تو نے ناحق اس بیچاری کے ساتھ بہت برا کیا، اس کی بد دعائیں ہمیں لے ڈوبی، جبکہ میں اس بات کو ماننے کو تیار نہیں تھا۔ میں یہی کہتا تھا اماں کاروبار میں اتار چڑھاؤ آتا ہے، اور پھر فیکٹری میں آگ تو کسی بھی وجہ سے لگ سکتی ہے، اس سے مہرین کا کیا لینا دینا۔ لیکن کہیں نہ کہیں میرا دل بھی اندر ہی اندر اس بات کی گواہی دیتا تھا، یہ سب کچھ اس کے ساتھ کی جانے والی زیادتی کی بدولت ہے۔ ایسے ہی 1 سال کا عرصہ گزر گیا۔ اس 1 سال میں بہت کچھ بدل گیا۔ ہمارا بڑا سا گھر چھوٹے گھر میں تبدیل ہو گیا۔ میں نے بڑی گاڑی فروخت کر کے موٹر سائیکل لے لی۔ ہماری فیکٹری بند ہو چکی تھی اور اب میں ایک چھوٹی سی کپڑے کی دکان چلا رہا تھا۔ دراصل فیکٹری میں لگنے والی آگ کی وجہ سے جو نقصان ہوا تھا اس کی بھرپائی میں کر ہی نہیں پایا۔ بینک سے کافی پیسہ میں نے لون لیا ہوا تھا، وہ سب وقت پر ادا نہ ہونے کی وجہ سے میرا گھر اور گاڑی بھی فروخت ہو گئی۔ وہ تو خدا کا شکر تھا کہ اپنی ساری ذمہ داریاں میں ادا کر چکا تھا۔ اب بس میں اور میری ماں ہی تھے۔ 1 سال گزرنے کے بعد میری ماں مجھ پہ دباؤ ڈالنے لگی کہ دوبارہ شادی کرنے کے بارے میں سوچ، کب تک تنہا زندگی گزارے گا۔ لیکن میں نے منع کر دیا اور کہا کہ اماں ابھی تو ہمارے حالات اتنے مشکل ہیں، پہلے میں دوبارہ سیٹ ہوں گا، اس کے بعد شادی کے بارے میں سوچوں گا۔ لیکن سچ یہ تھا کہ میرا دل مہرین کو یاد کرتا تھا۔ میرا دل اب شاید ہی کسی اور کے لیے دھڑکتا، اسی لیے میں نے اپنی ماں کو دوسری شادی کے لیے بھی انکار کر دیا۔ ایسے ہی دھیرے دھیرے وقت گزر رہا تھا۔ پھر ایک شام جب میں اپنی دکان سے واپس لوٹا تو ذیشان بڑی بے صبری کے عالم میں میرا منتظر بیٹھا تھا۔ مجھے دیکھتے ہی کھڑا ہو گیا، آ کے میرے گلے لگ گیا، پھوٹ پھوٹ کے رونے لگا۔ میں نے ذیشان سے کہا کہ کیا ہوا ہے، بتا تو صحیح، کیا بات ہے؟ وہ روتے ہوئے کہنے لگا مجھے معاف کر دے، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی، میں نے تیری زندگی برباد کر دی۔ میں فوراً سے پیچھے ہٹا۔ میں نے کہا کیا کہہ رہا ہے ذیشان؟ وہ میرے قدموں میں بیٹھ گیا، روتے ہوئے کہنے لگا کہ میں نے بازار میں مہرین کو دیکھ کے پسند کیا تھا، وہ اپنی کسی کزن کے ساتھ بازار میں سے کچھ سامان خریدنے آئی تھی۔ جب میرے دل کو بھا گئی، بڑی مشکل سے میں نے اس کے گھر کا پتہ نکالا، پھر کسی نہ کسی طرح ایک دن میں نے اس کا نمبر حاصل کیا۔ شروع میں اس نے مجھے خوب برا بھلا کہا، مجھ سے بات نہ کی، لیکن پھر دھیرے دھیرے میری اور اس کی دوستی ہو گئی۔ وہ مجھ سے تحائف لینے لگی، میں چوری چھپے اس کے گھر کے دروازے پہ تحفہ رکھ دیتا اور اس کا شکریہ کا میسج قبول کر لیتا۔ بدلے میں وہ مجھے اپنی بہت ساری تصاویر بھیجتی تھی۔ دھیرے دھیرے میری محبت عروج کو پہنچتی گئی، اور جب میں نے شادی کی بات کی تو اس نے فوراً مجھ سے بات چیت ختم کر دی۔ پھر مجھے پتہ چلا کہ ایسا صرف میرے ساتھ ہی نہیں ہوا تھا، بلکہ اس کی گلی کے کچھ لڑکوں نے بتایا تھا کہ اکثر ہی اس کے دروازے پہ کوئی نہ کوئی لڑکا کھڑا رہتا ہے، اور یہی بات مجھے معلوم تھی اور یہی بات میں نے شادی والے دن تجھے بتائی۔ لیکن در حقیقت سچ یہ نہیں تھا، بلکہ پورا سچ تو مجھے بھی نہیں معلوم تھا، اور یہ سچ مجھے آج صبح ہی پتہ چلا ہے کہ جو لڑکی مجھ سے بات کرتی تھی، جو تحائف مجھ سے وصول کرتی تھی، وہ مہرین نہیں تھی، بلکہ مہرین کی چچا زاد بہن مناہل تھی، جو اسی گھر میں نیچے والے پورشن میں رہتی تھی، اور اسے اچھی طرح معلوم تھا کہ
مہرین کی خوبصورتی کی وجہ سے لوگ اس پہ مر مٹتے ہیں، اسی لیے وہ اس کا نام استعمال کر کے اپنی فرمائشیں پوری کروایا کرتی تھی۔ جو فون نمبر میرے پاس تھا وہ مہرین کا نہیں تھا، وہ مناہل کا تھا۔ دراصل مجھے بہت بڑی غلط فہمی ہو گئی۔ 6 مہینے تک میں جس لڑکی کے جال میں پھنسا رہا وہ مہرین نہیں بلکہ اس کی کزن تھی، اور میں نے بدنامی کا داغ مہرین کے دامن پہ لگا دیا۔ میں تو یہی سمجھتا تھا نا کہ میری بات چیت مہرین سے ہوتی ہے۔ مہرین کی کزن مناہل بہت چالاک تھی، اس نے تصاویر بھی سب مہرین کی ہی بھیجی تھیں، اسی لیے مجھے اس سارے قصے کا علم ہی نہ ہو سکا کہ اس نے کتنا بڑا کھیل کھیلا ہے۔ آج صبح اتفاق سے مناہل مجھے راستے میں مل گئی۔ اس نے خود مجھے آواز دے کے روکا، پھر ساری حقیقت مجھے بتا کے رو دی، کیونکہ اسے معلوم ہو گیا تھا کہ مہرین کی طلاق کے پیچھے اس کی غلط حرکتیں تھیں۔ وہ جان گئی تھی کہ جو کچھ اس نے مہرین کے نام پہ کیا وہی تمہیں پتہ چلا، اور تم نے مہرین کو طلاق دی ہے۔ وہ یہ بات اپنے گھر والوں کو تو نہ بتا سکی، لیکن اس نے رو رو کے مجھے ساری بات بتا دی، کیونکہ اس کے دل پر ایک بہت بھاری بوجھ تھا، مگر اس کے آنسو نہ مہرین کی خوشیاں واپس لا سکتے ہیں، نہ مہرین کے مرے ہوئے باپ کو۔ میں اس سے کیا گلہ کرتا؟ میں نے تو خود اتنا غلط قدم اٹھایا تھا۔ تیری شادی والی رات جو کچھ میں نے تجھ سے کہا تھا، اس کے بعد یہ سب کچھ تو ہونا ہی تھا۔ مجھے اس رات سوچ سمجھ کر تجھ سے بات کرنی چاہیے تھی۔ میں تجھ سے معافی مانگنے آیا ہوں، ہو سکے تو مجھے معاف کر دے۔ ذیشان رو رو کے مجھ سے معافی مانگ رہا تھا، اور میں ہکا بکا سا بیٹھا تھا۔ میری ماں دروازے پہ کھڑی تھیں، ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ وہ روتے ہوئے کہنے لگیں، دیکھ لے افتخار، میں نے کہا تھا نا، اس معصوم کی بد دعاؤں نے ہمیں ڈبویا ہے۔ ابھی بھی وقت ہے، جا کر اس سے اپنے کیے کی معافی مانگ، شاید وہ تجھے معاف کر دے۔ اماں کے کہنے پہ میں سیدھا مہرین کے گھر کا رخ کیا۔ مجھے دیکھتے ہی اس کے بھائی مجھے مارنے کے لیے آگے بڑھے، لیکن میں نے ان کے آگے ہاتھ جوڑ دیے، اور پھر میرے بہت اصرار کرنے کے بعد انہوں نے مجھے مہرین سے ملنے کی اجازت دی۔ اس کے بھائیوں کی موجودگی میں ہی میں نے سارے سچ کا خلاصہ کر دیا اور اس سے معافی مانگ لی تھی۔ مناہل کا ذکر آنے پر مہرین اور مہرین کے بھائی ہکا بکا رہ گئے۔ انہوں نے مناہل کو بلایا، اور پھر مناہل نے سب کے سامنے اس بات کو قبول کر لیا کہ اس کے کئی لڑکوں کے ساتھ تعلقات تھے، اور وہ سب سے فون پہ مہرین بن کے بات کرتی تھی، اور مہرین کی تصاویر کھینچ کھینچ کے سب کو بھیجا کرتی تھی۔ اسی لیے مہرین کے حصے میں بدنامی آ گئی۔ یہ سن کے مناہل کی ماں نے اسے بہت مارا پیٹا، بہت برا بھلا کہا، لیکن مہرین بالکل خاموش بیٹھی تھی۔ پھر اس نے آہستگی سے سر اٹھا کے میری جانب دیکھا تو میرا دل پتھر کا ہو گیا۔ اس کا چہرہ زرد پڑا ہوا تھا، آنکھیں اندر کو دھس گئی تھیں، ایسا لگتا تھا جیسے وہ سارا سال روتی رہی ہو۔ پھر اس نے بس یہی کہا کہ میں نے آپ کو معاف کیا افتخار صاحب، اب آپ جا سکتے ہیں۔ اس کے انداز میں ایسی سرد مہری تھی کہ میری روح تک کانپ اٹھی۔ میں فوراً اس کے قدموں میں بیٹھ گیا، ہاتھ جوڑ کے رونے لگا، کیونکہ میرا دل پوری طرح سے مضطرب تھا۔ وہ بس یہی جملہ دہراتی رہی، میں نے معاف کیا، میں نے معاف کیا، میں نے معاف کیا۔ جس طرح میں نے 3 بار اسے طلاق دی تھی، اسی طرح اس نے 3 بار مجھے معافی دے دی۔ میں وہاں سے اٹھ کے واپس اپنے گھر چلا آیا، لیکن لگتا تھا کہ اب ساری زندگی کھل کر سانس نہیں لے سکوں گا۔ منو بوجھ میرے سینے پر آ پڑا تھا۔ آج اس بات کو 1 سال کا عرصہ گزر گیا ہے، لیکن دل آج بھی غم سے روتا ہے۔ میں نے اتنی خوبصورت اور نیک لڑکی کو نہ صرف تکلیف پہنچائی تھی بلکہ اپنے حق میں گھاٹے کا سودا بھی کیا تھا۔ کاش میں اس کی قسم پہ یقین کر لیتا، کاش میں مزید چھان بین کر لیتا، کاش میں اسے صفائی کا موقع دیتا، تو آج یہ سب کچھ نہ ہوتا۔ میں آپ سب سے یہی کہوں گا کہ میاں بیوی کا رشتہ بہت خوبصورت ہوتا ہے، اسے شک کی نظر نہ کیجیے۔ اگر دل میں کبھی کوئی وسوسہ آ بھی جائے تو بات کیجیے، شکوک و شبہات کو مٹانے کی کوشش کیجیے، سامنے والے کو اتنا موقع ضرور دیجیے کہ وہ اپنی صفائی میں اپنے حق میں آپ سے کچھ کہہ سکے۔